یہاں پر یلدز خالی جان کو لے کر اسکول جا رہی ہوتی ہے تو اس کو یاد آتا ہے کہ خالی جان کا بیگ تو اندر ہی رہ گیا ہے، تو وہ واپس اندر جاتی ہے اس کا بیگ لینے۔ یلدز جب اندر آتی ہے تو وہ دوان کو مراد سے بات کرتی ہوئی سن لیتی ہے۔ مراد دوان کو بتا رہا ہوتا ہے کہ عالیہ اور فیدو بہت قریب آ گئے ہیں اور جلدی وہ دونوں شادی کر لیں گے۔ تو دوان ہنستا اور کہتا ہے کہ عالیہ کو تو پتہ بھی نہیں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ فیدو کا کام ہے کہ امیر عورتوں کو پھنسا کر ان کے پیسے ہڑپنا۔ یلدز دوان کی بات سن کر حیران ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے عالیہ جیسی عورت کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ یہاں پر صادق جنید کو باہر لے کے آتا ہے کیونکہ اس کو اس سے کچھ بات کرنی ہوتی ہے، اور صادق اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہم دونوں بھائی ہیں۔ پہلے جنید اس بات کو مذاق میں لیتا ہے لیکن بعد میں اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ کوئی سیریس بات ہے، ضرور اس بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی سازش ہے۔ صادق جنید کو بتاتا ہے کہ حسن علی اس کا باپ ہے اور یہ بات اس کو اس کی آنٹی نے بتائی ہے، اور وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کی آنٹی نے اسے کہا ہے کہ تم جا کے اپنی جائیداد میں حصہ لو، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے جائیداد میں کوئی حصہ نہیں چاہیے، بس مجھے یہ پتہ کرنا ہے کہ آپ میرے بھائی ہیں کہ نہیں۔ جنید اس سے کہتا ہے کہ ضرور تمہاری آنٹی کو کسی نے پیسے دیے ہوں گے یہ سب بولنے کے لیے، اور اس میں ضرور دوان کا ہی ہاتھ ہوگا، وہ ہم دونوں کو لڑوانا چاہتا ہے اور ہم دونوں کو ایک دوسرے سے دور کرنا چاہتا ہے۔ یہاں پر آسمہ ایک عورت کے پاس آئی ہے جو کہ جڑی بوٹیاں بیچتی ہے، اور وہ اس کو کہتی ہے کہ تمہیں یہ جڑی بوٹیاں کسی چیز میں ملا کر یلدز کو کھلانی ہے۔ یہاں کومل اور عاقف سب کو میٹنگ روم میں بلاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کومل کے نام عاقف نے سارے شیئرز کر دیے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اب دوان کے بعد سب سے زیادہ شیئر والی کومل ہو گئی ہے۔ عالیہ کو اس بات پر بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوگن کے مرنے کے بعد اس کمپنی کی مالک کومل ہو جائے گی۔ عالیہ کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ یہاں پر کنور غامزے کو شادی کے لیے کہتا ہے کہ ہمیں شادی کر لینی چاہیے، پر غامزہ یہاں پر کہتی ہے کہ مجھے شادی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور مجھے شادی نہیں کرنی ہے۔ یہ سننے کے بعد کنور کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور اس کو اپنی آپا کی بات یاد آتی ہے جو اس نے غامزے کے بارے میں کہا تھا۔ غامزی کنور سے کہتی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو تو ہم اپنا رشتہ ختم کر دیتے ہیں، اور وہ یہ کہنے کے بعد چلے جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا بھی بریک اپ ہو چکا ہے۔ یہاں پر جنید نے جو اپنے گھر میں کیمرہ لگوایا تھا اب وہ دیکھنے لگا ہے کہ نورگل گھر میں کیا کر رہی ہے۔ یہاں پر نورگل بیٹھ کے فون پر اپنی دوست سے بات کر رہی ہوتی ہے، اس کو بتا رہی ہوتی ہے کہ میں تو بچ گئی ورنہ تو وہ چلاک عورت مجھے کام سے نکلوا دیتی، لیکن اینڈ ٹائم پہ میں نے سب کچھ سنبھال لیا۔ یہ سب سننے کے بعد جنید گھر جاتا ہے اور نورگل کو فوراً نوکری سے نکال دیتا ہے۔ نورگل کو نکالنے کے بعد جنید یلدز کو فون کرتا ہے اور وہ اس کو بتاتا ہے کہ عالیہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، نورگل ٹھیک نہیں ہے، اور وہ سن کے بہت حیران ہوتی ہے اور شرمندہ بھی ہوتی ہے کہ اس نے عالیہ کا یقین نہیں کیا، اور سوچنے لگتی ہے کہ اس کا یہ احسان کیسے اتارے۔ یہاں پر آسمہ یلدز کے لیے جڑی بوٹیوں سے بنا کیک لے کے آتی ہے جو اس عورت نے اس کو دی تھی۔ آسمہ یلدز کے لیے کیک لے کے آتی ہے پر وہ کیک نہیں کھاتی اور آسمہ کو ساری اسٹوری سنانے لگتی ہے کہ عالیہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، جنید نے اس نورگل کو کام سے نکال دیا ہے، اور پھر بتاتی ہے کہ صبح اس نے دوان کی ساری باتیں سنی تھی کہ فیدو ٹھیک آدمی نہیں ہے، اور یہ بھی کہ وہ امیر عورتوں کے پیسے ہڑپتا ہے۔ اب میں عالیہ کی مدد کروں گی کیونکہ اس نے بھی میری مدد کی تھی۔ یلدز کو زبردستی آسمہ کیک کھلاتی ہے اور یلدز جب کھاتی ہے کیک اس کو بالکل پسند۔ یلدز عالیہ کو فون کرتی ہے، اس کو بتاتی ہے کہ جنید نے نورگل کو کام سے نکال دیا، میں نے تم پہ یقین نہیں کیا تھا۔ عالیہ سنتی اور کہتی ہے کہ تم نے میرے پہ یقین نہیں کیا، اور وہ اسے کہتی ہے کہ میں کسی کے ساتھ بھی کچھ کر سکتی ہوں لیکن حالی جان کے ساتھ کبھی کچھ نہیں کر سکتی۔ یلدز اسے کہتی ہے کہ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، پھر وہ دونوں باہر ملنے کا پلان کرتے ہیں۔ یلدز عالیہ کو بتاتی ہے کہ فیدو ایک فراڈ ہے اور وہ امیر عورتوں کو پھنساتا ہے اور ان کے پیسے ہڑپتا ہے۔ عالیہ کی سن کے بہت حیران ہوتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ تمہیں یہ سب کیسے پتا۔ وہ اس کو بتاتی ہے کہ صبح میں نے دوان کی ساری باتیں سنی تھی۔ عالیہ سننے کے بعد بہت شرمندہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ دوان تو اس سب سے بہت خوش ہو گیا ہوگا، اس میں تو اس کا بہت فائدہ ہے۔ یلدز اسے کہتی ہے کہ اس میں تو ہم سب کا فائدہ ہے لیکن پھر بھی میں تمہیں بتا رہی ہوں کیونکہ تم نے میری مدد کی تھی اس لیے۔ یلدز اسے کہتی ہے کہ میرے پاس ایک پلان ہے، کیوں نہ ہم دو کنگلوں کو ساتھ ملا دیں، اس سے ہماری جان ان دونوں سے چھوٹ جائے گی۔ اور عالیہ کو یہ پلان بہت اچھا لگتا ہے اور وہ دونوں آپس میں ہاتھ ملا لیتی ہیں اور وہ دونوں کہتی ہیں کہ ہمارے پرانے دن واپس آ گئے ہیں۔ یہاں پر عامر موبائل میں نیوز دیکھتا ہے کہ آسمہ نے جس عورت سے جڑی بوٹیاں لی تھیں وہ اپنی جڑی بوٹیوں میں زہر ملاتی ہے جس کی وجہ سے بہت سے اس کے کلائنٹ مر بھی چکے ہیں، اور یہ سن کر وہ گھبرا جاتا ہے اور یلدز کے پاس جاتا ہے اور یلدز سے پوچھتا ہے کہ تم ٹھیک ہو، تمہیں بخار فیل تو نہیں ہو رہا، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ اور یلدز پوچھتا ہے کہ تم مجھ سے ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پھر وہ اس کو ساری بات بتاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہاں میں نے صبح کیک کھایا تھا، امی نے بنایا تھا لیکن میں نے وہ کھایا نہیں تھا، میں نے منہ سے نکال دیا تھا کیونکہ وہ بالکل اچھا نہیں تھا۔ یلدز جب گھر جاتی ہے تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ خاندان بھی گھر آئی ہوئی ہے، اور وہ فوراً عالیہ کو فون کرتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ کیا میں خاندان کو اس کے بارے میں بتاؤں۔ عالیہ اس سے کہتی ہے ہاں تم اس کو سنبھال لو، باقی آگے میں دیکھ لوں گی۔ یہاں پر یلدز خاندان کے آگے فیدو کی بہت تعریفیں کرتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ وہ بہت امیر آدمی ہے اور عالیہ اس کے ساتھ بہت خوش ہے، میں بھی آج جاؤں گی رات کو ان دونوں سے ملنے، عالیہ نے مجھے بلایا ہے۔
اور خاندان باتوں باتوں میں یلدز سے اس ریسٹورینٹ کے بارے میں پوچھتی ہے جہاں پر لوگ ملیں گے، اور بولتی ہے کہ کیا اتفاق ہے، میں بھی اپنی فرینڈ کے ساتھ رات کو وہیں پر جا رہی ہوں۔ اور یہاں پر یلدز رات کو تیار ہو گئی ہے اور جانے سے پہلے آسما اس کے پاس آتی ہے کہ ہماری بات نہیں ہوئی، تم نے مجھ سے کچھ بات کرنی تھی، اور وہ آسما کے آگے ایکٹنگ کرنا شروع کر دیتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ میں اچھا فیل نہیں کری، پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، اور اس کو کہتی ہے کہ مجھے جنید سے دوبارہ پیار ہو گیا، میں جنید کے پاس جا رہی ہوں، میں دوان کو بتا دوں گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اسے کہتی ہے کہ یہ سب کچھ مجھے کیک کھانے کے بعد سے ہو رہا ہے، کیک کھانے کے بعد میری الگ سی فیلنگز ہو رہی ہیں۔ آسما سیریس ہو جاتی ہے تو جلدی سے اس کو بولتی ہے کہ امی میں مذاق کر رہی تھی، آپ میری پیٹھ پیچھے جو باتیں کرتی ہیں، کام کرتی ہیں، مجھے سب پتہ ہے اس بارے میں۔ اور اس کو بتاتی ہے کہ جس عورت سے آپ جڑی بوٹیاں لے کر آئی تھی وہ اس ٹائم جیل میں ہے، وہ بھی پوائزنس چیزیں بیچنے کی وجہ سے۔ اپنے پلان کے لیے عالیہ بھی تیار ہو گیا جانے کے لیے۔ یلدز اور خاندان بھی ریسٹورینٹ پہنچ چکے ہیں اور وہاں پر یلدز فیدو کو دکھاتی ہے خاندان کو اور اس کے بارے میں بہت سی تعریفیں کرتی ہے۔ ریسٹورینٹ میں خاندان اور فیدو ایک دوسرے کو بار بار دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فیدو خاندان کو بار بار ایسی لک دے رہا ہوتا ہے، تبھی عالیہ آ جاتی ہے اور وہ دونوں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں پر عالیہ اپنی ایکٹنگ شروع کرتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ آج میں بہت اداس ہوں کیونکہ میرا گھر بھی میرے ہاتھوں سے جا رہا ہے، میرے اوپر بہت قرضے ہیں اور مجھے پیسوں کی بہت ضرورت ہے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیوں، کتنے پیسوں کی ضرورت ہے تمہیں؟ عالیہ اس کو بتاتی ہے کہ مجھے 10 ملین کی ضرورت ہے۔ 10 ملین تو کچھ بھی نہیں ہے جو تم نے مجھے ہار دیا تھا اس کے مقابلے۔ فیدو کا ایکسپریشن چینج ہوتے ہیں اور وہ اس کو دیکھنے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس کو کہ تم تو ایک بڑی کمپنی کی مالک ہو۔ تو وہ اس کو کہتی ہے کہ بہت ٹائم پہلے میں اپنے سارے شیئر دوان کے نام کر چکی ہوں اور میں بالکل خالی ہوں، اور ابھی اس ٹائم میں ادھر مینجمنٹ میں کام کر رہی ہوں۔ پلان کے مطابق عامر اور یلدز پہلی بار جا چکے ہیں۔ باہر جا کر عامر عالیہ کو فون ملاتا ہے اور عالیہ ایکٹنگ کرتی ہے جیسے اس کو کسی لون والے کا فون آیا ہے۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں آتی ہوں، ابھی مجھے ضروری کام ہے، اور فیدو کو یہ کہہ کے باہر چلے جاتی ہے۔ عالیہ کے جانے کے بعد فیدو خاندان کے ٹیبل پر 2 ڈرنک بھجواتا ہے اور اس کو اپنے ساتھ بیٹھنے کی آفر کرتا ہے۔ خاندان آفر ایکسیپٹ کرتی ہے اور اس کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتی ہے اور دونوں ہنسنے لگتے ہیں۔ ایسا فیل ہو رہا ہے کہ جیسے ان کا پلان سکسیسفل ہو گیا ہے۔ عالیہ نے جو ریسٹورینٹ میں جو ویٹر ہائر کیا تھا وہ خاندان اور فیدو کی تصویر کھینچ کے اس کو سینڈ کرتا ہے۔ اور یہاں پر گھر پر کومل کی فرینڈ آئی ہوئی ہے جسے لاسٹ ٹائم اس نے انوائٹ کیا تھا، اور وہ کومل سے بہت عجیب عجیب باتیں کرتی ہے اور اس کو بار بار نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہے اور اس سے بار بار اس کے ایکس لورز کی باتیں کرتی ہے۔ کومل کو اس کی باتیں بالکل اچھی نہیں لگ رہی ہوتی پر پھر بھی وہ اگنور کرتی ہے۔ کومل اٹھتی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے باہر جاتی ہے تو اس کی فرینڈ آنکھیں پر لانے مارنے لگ جاتی ہے، اور یلدز اسی ٹائم وہیں بیٹھی ہوئی تھی اور اس کو یہ دیکھ کر بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اس کو ویسے سمجھ تو آ گئی یہ لڑکی کرنا کیا چاہتی ہے۔ وہ جان کر اپنا بیگ نیچے گراتی ہے اور اس کی ساری چیزیں نیچے گر جاتی ہیں اور عاقب اس کی مدد کرتا ہے سب اٹھانے میں۔ یلدز یہ سب دیکھتی ہے اور فوراً کومل کے پاس جاتی ہے۔ یلدز کو یہ سب دیکھ کر غصہ آتا ہے۔ یلدز کومل کو سمجھاتی ہے کہ تمہاری دوست ٹھیک نہیں ہے، وہ تمہارے شوہر پر لائنیں مار رہی ہے۔ کومل اس کی بات نہیں سنتی اور اس کا مذاق اڑانے لگتی ہے، اور یلدز اسے کہتی ہے کہ بعد میں مت میرے پاس روتی بھی آنا، اور پھر بھی اس کی بات نہیں سنتی اور چلے جاتی ہے باہر۔ کومل باہر آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کی فرینڈ عاقب سے اس کا نمبر مانگ رہی ہوتی ہے اور اس سے عجیب عجیب باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ کومل کو یہ سب دیکھ کر بہت غصہ آتا ہے۔ کومل بولتی بھی آتی ہے اور اس لڑکی کو بہت ذلیل کرتی ہے اور اس کو اپنے گھر سے نکل جانے کو کہتی ہے۔ یہاں پر خاندان کسی سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ عالیہ اور یلدز مجھے سمجھتی کیا ہیں، اور ابھی میرا پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں، اور ایسے ہی خاندان پیچھے مڑتی ہے اور پتہ لگتا ہے کہ وہ فیدو سے بات کر رہی ہوتی ہے، یعنی یہ دونوں ساتھ میں ملے ہوئے ہیں، اور وہ فیدو سے کہتی ہے کہ کچھ دیر کے لیے ان دونوں کو خوشیاں منانے دو کہ وہ لوگ جیت گئی ہیں، لیکن انہیں ابھی پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور کہتی ہے کہ اب میں صرف عالیہ کو نہیں یلدز کو بھی مزہ چکھاؤں گی۔ فیدو سے کہتا ہے کہ عالیہ اب میری باتوں میں نہیں آئی، وہ میری سچائی جان چکی ہے، تو خاندان اسے کہتی ہے کہ تم فکر نہ کرو، میرے پاس اس سے بھی بڑا پلان ہے ان دونوں کے لیے، اور یہیں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے۔ بائے بائے۔